نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ گزشتہ سبق میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ کفر والوں کی دو اقسام ہیں۔ اگلی دو آیتوں میں جو آ چکی ان الذین کفروا سے ان کافروں کا ذکر تھا جن کا کفر ظاہر ہے اور علی اعلان انہوں نے اپنے کفر کا اعلان کر رکھا ہے۔ یہاں سے ومن الناس سے 13 آیتیں وہ ہیں جن کے اندر ان کافروں کا ذکر ہے جو ظاہری طور پر مسلمان دکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن حقیقتاً دلوں میں کفر چھپائے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے 13 آیتوں کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں اس میں سے 3 آیتیں پیش خدمت ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کافروں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ان لوگوں کے دلوں میں اپنے گمان کے مطابق نیت یہ ہے کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کی ان کو خبر بھی نہیں ہے، اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں یہ مرض ہیں، یہ بیماری ہے کہ ہمارا کفر ظاہر نہ ہو جائے، اس لیے چھپ چھپا کے جو ہیں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی دلوں میں بد نیتی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے مرض کو، ان کے دلوں کی بیماریوں کو اور بڑھا رکھا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، دنیا میں ان کو اس وہم میں، اس خوف میں، اس ڈر میں رکھا ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ عذاب علیم کہتے ہیں جسم کو بھی جلائے اور دل کو بھی جلائے، اور یہ عذاب اس لیے ہیں بما كانوا يكذبون، کیونکہ یہ جان کر بھی حق کو جھٹلاتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان 3 آیتوں میں جن باتوں کا ذکر ہے وہ یہ ہیں کہ جو لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے ہیں اور اپنے گمان کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم چھپا سکتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ چھپ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اسے ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں ہوتا، نقصان اپنا ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں چاہے چند دنوں کا نفع مل جائے لیکن آخرت میں ان کے لیے نقصان ہے۔ اور پھر جب آدمی دل میں مرض رکھتا ہے، دلوں میں بیماری ہوتی ہے اور اس پر ضد ہوتی ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دنیاوی مفاد کی وجہ سے نفسانی تکلیفوں کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی سزا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ بما کانوا یکذبون، انہوں نے دنیا کے اندر جان بوجھ کر حق کو جھٹلایا، اس لیے ان کے لیے سزا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ظاہر و باطن کو یکساں رکھنے کی، یقین کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔